لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قابل احترام حاضرین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہے، جس نے آپ علیہ السلام کے ذریعے اس دین کو مکمل کیا، اور جس وقت دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری سنائی وہ حج کا موسم تھا۔ حج کا اہم رکن عرفہ کے دن رب العالمین نے اس دین کے مکمل ہونے کی بات بتائی ہے۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ میں جو شرک، بت پرستی عام تھی، اس کے خاتمے کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیا۔ لوگ شرک اور خرافات کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت کی طرف لانے کے لیے آپ کو پیدا کیا، اور جو شہر، جو علاقہ توحید کا تھا، اس شہر اور اس علاقے میں توحید کو عام کرنے کے لیے آپ کو مبعوث کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، آج آپ کے سامنے ایک اہم موضوع کے تحت گفتگو مجھے کرنی ہے۔ موضوع ہے حج ایک عظیم عبادت ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ عبادات میں حج بہت ہی عظیم عبادت ہے، بلکہ یہ ایک عبادت نہیں، حج کرنے والا حج کے نام پر کئی عبادتوں کو انجام دیتا ہے۔ اس ایک عبادت میں رب العالمین نے کئی عبادتوں کو شامل کر دیا، جس میں مالی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، وقت کی عبادت ہے، روح کی عبادت ہے، اخلاق کی عبادت ہے، مساوات کی عبادت ہے، اتحاد کی عبادت ہے۔ الغرض رب العالمین نے اس ایک عبادت میں کئی عبادتوں کو شامل کر دیا ہے، اور ایک حاجی حج کے نام پر وہ سارے ارکان، سارے کام انجام دیتا ہے، جب جا کر اسے حج کا مکمل ثواب دیا جاتا ہے۔ محترم حضرات، حج کرنا ایک مالدار اور مستطیع انسان پر فرض ہے۔ رب العالمین نے اگر اسے طاقت دی ہے، جسمانی طور پر سفر کر سکتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے سفر کے اخراجات کو برداشت کرنے کی طاقت دی ہے۔ اتنا مال اللہ رب العالمین نے اسے عطا کیا ہے کہ اس مال کو خرچ کر کے وہ دور دراز کا سفر کر کے مکہ پہنچ کر وہاں وہ حج کر سکتا ہے، تو اس پر حج کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی حج نہیں کرتا، استطاعت ہونے کے باوجود، قرآن مجید نے ایسے انسان کو نافرمان کہا، ناشکرا کہا، اور رب العالمین نے ایسے انسان سے بے نیازی اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی پرواہ نہیں کرتا۔ حج کی فرضیت اور اس کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے، اور وہ لوگ جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے، رب العالمین نے یہ پیغام سنا دیا ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ مطلب یہ ہے اگر کوئی مال رکھ کے حج کو نہیں آتا، اللہ کی ذات میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، یا اگر کوئی استطاعت کے باوجود کعبۃ اللہ نہیں پہنچتا، طواف نہیں کرتا، سعی نہیں کرتا، اور اللہ کے لیے اپنے بالوں کو نہیں کٹواتا، مینا میں، عرفہ میں، مزدلفہ میں قیام نہیں کرتا، تو گویا کہ اللہ کی ذات میں، اس کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ بندہ جو بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اور اس کا ہر عمل بندے کی دنیاوی اور اخروی فائدے کے لیے رب العالمین نے رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو انکار کر دے یا جھٹلا دے یا کفر کو اختیار کرتا ہے، نافرمانی کو، ناشکری کو اختیار کرتا ہے، اللہ ہر طرح کے لوگوں سے بے نیاز ہے، جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ محترم حضرات، رب العالمین نے اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر رکھا ہے اس میں سے ایک عظیم ستون حج ہے۔ یہ 5واں رکن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور اس میں سے 5ویں چیز حج کا ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود حج کو ادا نہیں کرتا تو گویا کہ اس نے اسلام کو مکمل کیا ہی نہیں، اس کی بنیاد اسلامی طور پر مکمل ہے ہی نہیں، کوئی ضرورت ہی اس کی دنیا میں نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے یا کوئی رکاوٹ کی بات نہیں ہے، اس کے باوجود کوئی حج نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے لیے اسلام کو مضبوط نہیں کیا، اور اسلام کے 5 بنیادوں پر اس نے عمل نہیں کیا۔ محترم حضرات، اگر ہمیں حج کی عظمت کو دیکھنا ہے تو حج کی عظمت کو ہم اس انداز میں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمے کا ذکر پہلی وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو کہا کہ تم جاؤ اور لوگوں کے سامنے کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ صرف کامیابی اخروی نہیں بلکہ یہ دنیا بھی تمہاری ہو جائے گی، عرب بھی تمہارا، عجم بھی تمہارا ہو جائے گا۔ لیکن دیکھیے اس کے بعد 13 سال تک رب العالمین نے اسلام کی 5 بنیادوں میں سے کسی اور بنیاد کا حکم نہیں دیا۔ جب ہجرت کر کے گئے وہاں جانے کے بعد نماز کا مسئلہ شروع ہوا۔ ہجرت کے ابتدائی ایام میں، مکے کے آخری ایام میں معراج کے ذریعے نماز کو دیا گیا، اور مدینہ جانے کے بعد اس میں مضبوطی آئی، اور مدینہ جانے کے بعد ہی رب العالمین نے روزے کو فرض کیا، زکوٰۃ کو فرض کیا۔ مدینے کے ابتدائی ایام میں یہ 4 رکن مکمل ہو چکے تھے، لیکن ایک رکن باقی تھا، ایک بنیاد باقی تھی جسے حج کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدینے کے آخری دنوں میں، آپ علیہ السلام کے آخری ایام میں رب العالمین نے اس بنیاد کو نازل کر کے، اس کے وجوب کو بتا کر یہ بتا دیا کہ اب اسلام کی بنیاد اس سے پوری ہو جاتی، اسلام مکمل ہو جاتا۔ یہی وجہ
کہ آپ علیہ السلام جب حج میں شامل تھے، عرفہ کے میدان میں رب العالمین کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کو نازل کر کے رب العالمین نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ حج کی فرضیت سے اسلام کی بنیادیں پوری ہو گئی ہیں، اور جو استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حج کو کرے۔ استطاعت کے باوجود، راہیں ہموار ہونے کے باوجود، صرف مال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں اگر کوئی حج کے لیے نہیں جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے اسلام کو مکمل نہیں کیا اور اسلام کی بنیاد کو اس نے اپنے لیے مضبوط نہیں کیا۔ معزز حاضرین، شریعت میں حج کرنے والے کی بڑی فضیلت بتائی گئی۔ جو حاجی حج کے لیے جاتا یقیناً وہ کئی قربانیاں پیش کرتا، مال کی قربانی پیش کرتا ہے، وقت کی قربانی پیش کرتا ہے، کئی طرح کی صعوبتوں کو برداشت کرتا ہے، تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، موسم سیٹ نہیں ہوتا، کھانا پانی سیٹ نہیں ہوتا، اور ایسی جگہ پر جا رہا ہے جو اپنے گھر والوں کو، خاندان قبیلے کو چھوڑ کر جو کئی ہزار کلومیٹر دور ہے، اور کبھی اس نے سفر بھی نہیں کیا، یا اپنے گھر سے باہر کبھی نکلا نہیں، یا اتنا لمبا سفر اس نے کیا نہیں، کئی چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے، کئی چیزوں کی قربانی دے کر صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے، اللہ کی جنت حاصل کرنے اور رب کے حکم کو بجا لانے بندہ یہ سارے کام انجام دیتا ہے۔ اسی لیے ایسے حاجی کی بھی شریعت میں بڑی فضیلت بتائی گئی۔ اگر ہم فضیلت کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور اگر کسی کو نصیب ہو گیا تو ایسے حاجی کا بدلہ جنت ہے۔ نیکیوں کا ذکر نہیں، گنتی کی ذکر نہیں کہ حج کرنے پر 70,000 نیکیاں ملیں گے، لاکھ نیکیاں ملیں گی، نیکیوں میں گنتی کی بات نہیں ہے، ڈائریکٹ جنت کی بات ہے۔ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اگر کسی کو حج مبرور نصیب ہو جائے تو ایسے انسان کا ٹھکانہ جنت ہے، اعلی مقام جنت میں اسے نصیب ہوتا ہے۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں آپ علیہ السلام نے اس بات کی بھی وضاحت کی، اور حج مبرور انسان کی فضیلت کے طور پر ایک اور فضیلت آپ علیہ السلام نے بیان کی، کہا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ حج مبرور وہ ہے کہ ایک حاجی حج کے دوران نہ زبان سے جھوٹ بولتا ہے، نہ گندے کلمات استعمال کرتا ہے، نہ اپنی زبان کو برائیوں سے گندی کر لیتا ہے، اور نہ ہی انسان کے دل کے اندر بری نیتیں آتی ہیں اور وہاں فسق و فجور کے کوئی کام کرتا ہے۔ وہ اپنے اعضاء کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے آپ کو محتاط رکھتے ہوئے وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ سارے ایام کو صرف کرتا ہے، عبادات میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، رب کی رضا کے لیے دعائیں کرتے ہوئے ان ایام کو صرف کرتا ہے، تو گویا کہ ایسے انسان کو حج مبرور نصیب ہوتا ہے، اور ایسے انسان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اپنی زبان کو گندا نہیں کیا، اپنے اعضاء کو، اپنے اعمال کو گندا نہیں کیا، تو رب العالمین حج سے جب وہ لوٹتا ہے اس کے گناہوں کو ایسے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، رجع کیوم ولدته امه، گویا کہ ابھی اس کی ماں نے اسے جنم دیا، گناہوں سے پاک ہو کر لوٹا، جو بالکل کوڑا سفید کاغذ کے مانند جو بچہ دنیا میں آتا ہے، ایک حاجی بھی گناہوں کو مٹا کر، گناہوں سے پاک ہو کر مکمل ایک چھوٹے سے بچے کے مانند سفید کاغذ کی شکل میں پھر وہ لوٹتا ہے۔ یہ حج مبرور کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ محترم حضرات، حج کے فضیلت میں ایک اور بات بتائی گئی ہے، مالداروں کو
اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسے مالدار جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں، استطاعت رکھنے کے باوجود ڈرتے ہیں کہ اتنے پیسے میں کیوں خرچ کروں، ڈرتے ہیں، سوچتے ہیں اگر یہی پیسہ میں تجارت میں لگاؤں، کہیں انویسٹ کروں تو مجھے اور منافع ملے گا، مجھے اور فائدہ ملے گا. ایسے لوگوں کو چاہیے اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ حج کرنے سے بندے کا مال ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالی بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے اور اسے فقر و فاقہ سے بچا لیتا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب. لوگو حج کے بعد عمرہ یا عمرہ کے بعد حج کرو، ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ کرو. تابعوا الحج والعمرہ بین الحج والعمرہ کہ حج اور عمرے کے درمیان مطابقت رکھو. فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فإنہما ینفیان الفقر والذنوب. حج اور عمرہ یہ دونوں بندے کے فخر و فاقہ کو ختم کر دیتے، غریبی کو ختم کر دیتے. جس بات کا ڈر لگا ہے اس بات کو رب العالمین ختم کر دیتا ہے. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور اللہ کے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ اللہ کے نبی اپنے خواہش سے کوئی بات نہیں بیان کرتے، جو بھی بیان کرتے ہیں اللہ کی طرف سے بات بتائی جاتی ہے اور آپ اپنی زبان سے لوگوں کے سامنے اسے بیان کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے یہ بیان کیا کہ حج اور عمرہ کرنے سے فخر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے اور گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اتنا ہی نہیں کہا بلکہ اس کی مثال دے اللہ کے نبی نے. مثال دیتے ہوئے سمجھایا، کہا کما ینفی الکیر خبث الحدید. جس طرح کے بھٹی، لوہار کی بھٹی سے لوہے میں لگا ہوا زنگ دور ہو جاتا ہے، لوہے کو گرمانے کے بعد جس طرح لوہے میں لگا ہوا زنگ دور ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی نے مثال کے طور پر اس بات کی وضاحت کی. اسی طرح بندے سے فخر و فاقہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور بندے کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. محترم حضرات، حاجی کی مثال میں اور اس کی فضیلت میں آپ علیہ السلام نے ایک اور بڑی بات بتائی ہے. کہا الحاج الحجاج والعمار وفد اللہ. لوگوں سنو، حج کرنے والے لوگ اور عمرہ کرنے والے لوگ یہ اللہ کی جماعت، وفد اللہ یہ اللہ کی جماعت، اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ رحمان کے خاص بندے ہیں، یہ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے. آخر ایسی بات کیوں ہے؟ ہم جو لفظ حج استعمال کرتے ہیں اس کا اصل معنی ہے نیت کر کے سفر کرنا، قصد کرنا، ارادہ کر کے کہیں پر جانا، اسے کہتے ہیں حج کرنے. اسی لیے حج کرنے والا نیت میں یہی کہتا ہے اللہم لبیک حجن، اے اللہ میں تیری عبادت کی نیت سے نکل کر تیار ہو رہا ہوں، اے اللہ میں آ رہا ہوں، اے اللہ میں قصد کر رہا ہوں. حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا اللہ کے لیے قصد کر کے جاتا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت، اللہ کے گھر کے طواف، اللہ کے نام پر سارے کاموں کو انجام دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کی جماعت ہیں، وفد اللہ اللہ کے خاص بندے ہیں. ان خاص بندوں کی اہمیت کیا ہے دوسرے بندوں کے مقابلے میں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان دعوہ اجابہم. دوسرے بندوں کے مقابلے میں ان خاص بندوں کی اہمیت یہ ہے جب یہ بندے وہاں جا کر اللہ کو پکاریں گے، دعائیں کریں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ان کے پکار کو سنتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ. جب وہ معافی مانگتے ہیں اللہ انہیں بخش دیتا ہے. یہ خاص بندوں کی اہمیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا. اسی لیے امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں الحج من اعظم الطاعات. حج اطاعت کے کاموں میں، عبادت میں سب سے عظیم عبادت ہے. وَهُوَ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ. ایک ایسا جہاد ہے جس میں جنگ نہیں ہے، جس میں قتال کی بات نہیں ہے، ایک جہاد ہے لا قتال فیہ. وَلِذَلِكَ جَعْلَهُ اللَّهُ مِن مُوجِبَاتِ الْجَنَّةِ. اسی لیے رب العالمین نے حج کرنے والوں کے لیے جنت واجب کر دیا ہے، چونکہ عبادات میں ایک عظیم عبادت ہے.
محترم حضرات، ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں حج کی اہمیت میں الحج مدرسۃ عظیمہ فی التواضع والانابۃ والعبودیت الخالصۃ، حج تربیت حاصل کرنے کی بہترین جگہ ہے، ایک بہترین مدرسہ ہے جہاں حاجی جا کر تربیت پاتا ہے۔ کس بات کی تربیت پاتا ہے؟ کہا تواضع کی تربیت پاتا ہے۔ یقیناً حاجی جانے کے بعد اس بات کو محسوس کرتا ہے نا کہ وہاں پر کوئی مالدار دکھائی نہیں دیتا، جو یہاں اپنے آپ کو مالدار سمجھتا تھا وہاں دیکھے گا اس سے بھی زیادہ مالدار لوگ وہی سادے کپڑے میں، دو کپڑوں میں، اور وہی تلبیہ پڑھتے ہوئے، ایک کلمہ پڑھتے ہوئے سب دکھائی دیں گے۔ کوئی 1 کروڑ کا مالک ہے تو کوئی 2 کروڑ کا مالک ہے، کوئی 100 کروڑ کا مالک بھی ہے، لیکن دیکھنے میں فقیر ہے، مجبور ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے۔ یہ تواضع حج انسان کو سکھاتا ہے، انابت سکھاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا درس یہ حج انسان کو عطا کرتا ہے۔ اور کہا کہ خالص عبادت، یہ خالص عبادت ہے جو بندے اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج کرنے والوں کے تعلق سے اور لوگوں کو ابھارتے ہوئے، ترغیب دلاتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا تعجلوا الی الحج، لوگوں حج کرنے میں جلدی کرو، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، اس لیے کہ حج کرنے میں کوئی تاخیر کرتا ہے اسے نہیں معلوم آنے والے دنوں میں کیا مصیبت آئے گی، کیا پریشانی آئے گی، کیا حاجت آ پڑے گی۔ اس لیے مصیبت کے آنے سے پہلے، حاجت کے آنے سے پہلے لوگوں حج کرنے میں جلدی کرو، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ دیکھیے اسلام بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ صحابہ کے درمیان اللہ کے نبی موجود تھے، تقریر کر رہے تھے، حج کا مسئلہ آیا تو ایک صحابی نے سوال کر لیا، اے اللہ کے نبی کیا ہر سال ہمیں حج کرنا ہے؟ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ صحابی نے پھر سوال کیا، آپ خاموش ہو گئے۔ صحابی نے پھر سوال کیا کہ ہر سال ہمیں حج کرنا ہے، آپ خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر آپ نے پوچھا، کہاں ہے وہ پوچھنے والا وہ سائل جو حج کے بارے میں سوال کرتا تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے اسے بلایا، ہاں صحابی کو، اور بلانے کے بعد کہا اگر تمہارے سوال پر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور دیکھیے رب العالمین نے زندگی میں ایک مرتبہ صرف حج کرنے کا حکم دیا، اور وہ بھی کن لوگوں کو؟ مالداروں، جنہیں طاقت مالی طور پر دی گئی ہے، سفر کا خرچ رب العالمین نے اپنے فضل سے جنہیں عطا کیا ہے، جو وہاں جا کر سفر کے اخراجات کو، وہاں رہنے کے اخراجات کو برداشت کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے رب العالمین نے یہ حج کو فرض کیا، اور بھی زندگی میں ایک مرتبہ۔ اس کے باوجود کوئی حج نہ کرے وہ بڑا بد نصیب ہے، بڑا محروم ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے، بڑے فضل سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام ایسے لوگوں پر بڑی سختی کرتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تفسیر کی کتابوں میں کچھ اقوال مذکور ہیں، اگرچہ کہ علماء نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن بعض علماء نے کہا کہ اقوال درست ہیں، قابل قبول ہیں، لے جا سکتے ہیں۔ اور ان اقوال میں سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے، کہتے ہیں اگر کسی مسلمان کو حج کرنے میں کوئی ظاہری ضرورت یا کوئی واضح بیماری یا ظالم بادشاہ کی طرف سے رکاوٹ نہیں ہے، اگر رکاوٹ ہے تو ٹھیک ہے، اگر رکاوٹ نہیں ہے اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا تو کہتے ہیں بڑی سخت بات، وہ کہتے ہیں ان یخیر بین ان یموت یہودیا او نصرانیا، ایسا انسان اب خود اپنے لیے اختیار کر لے، یا تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، کوئی رکاوٹ نہیں، رب العالمین نے طاقت دی ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، اب وہ اختیار کر لے، یا تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو بھیجا کرتے تھے گاؤں کے اندر تاکہ ایسے لوگوں کو دیکھیں جنہیں طاقت ہے حج کرنے کی، اس کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں، اگر وہ حج نہیں کرتے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر حکم لگاتے، کہتے فَيَضْرِبُونَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، چاہیے کہ ایسے لوگ ٹیکس ادا کریں، یہ مسلمان نہیں ہے، جیسے غیر مسلم
اسلامی حکومت میں رہنے پر ٹیکس دیتے ہیں، ویسے ہی ایسے لوگوں سے بھی ٹیکس لیا جائے کہ استطاعت ہونے کے باوجود جو حج نہیں کرتے ہیں، حج کے لیے جانا پسند نہیں کرتے۔ آخر یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ عبادات میں یہ بہت ہی عظیم عبادت ہے، اور اگر ہم اس کی عظمت کو دیکھنا چاہیں تو دیکھیے کہ شریعت نے غریبوں کے لیے ایک حج کا ثواب رکھا ہے، بہت سارے ایسے اعمال رکھے ہیں جو حج کا ثواب اس سے پاتے ہیں۔ دراصل ان اعمال پر حج کا ثواب ملنے کی یہ بات حج پر ترغیب دلانے کے لیے، حج پر ابھارنے کے لیے ہے کہ جب یہاں میں یہ کام کرتا ہوں تو مجھے اتنا ثواب ملتا ہے، اگر میں یہی عبادت وہاں جا کر کروں تو مجھے کتنا اور ثواب ملے گا، رب کا کتنا فضل ملے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی اشراق کی نماز، فجر کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھ کر انتظار کر کے پڑھ کر جاتا ہے تو اسے حج اور عمرہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں آپ نے فرمایا والدین کی خدمت کرنے پر بھی بندے کو حج کا ثواب دیا جائے گا، اور مسجد میں کوئی دین سیکھنے کی نیت سے آتا ہے، چلو کوئی آیت سیکھ لیں، کوئی قرآن سیکھ لیں، کوئی حدیث سیکھ لیں، یا اگر مسجد میں درس چلتا ہے صبح شام میں تو وہ مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت کے ساتھ ساتھ اس نیت سے آتا ہے کہ آج میں درس میں بیٹھوں گا، قرآن کی تعلیم حاصل کروں گا، قرآن کے مفہوم کو سمجھوں گا، یہ حدیث کے معنی و مفہوم کو یہاں سے میں لے کر جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا مسجد کو علم حاصل کرنے کی نیت سے آنے پر انسان کو حج کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ آخر یہ بات کیوں ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہاں رہ کر جب ہمیں ان کاموں کے کرنے سے حج کا ثواب دیا جاتا ہے تو حاجی کو کتنا ثواب ملے گا، حج کرنے والے کا معاملہ کتنا عظیم ہوگا شریعت میں۔ محترم حضرات، جس ہم حج کی گفتگو آج ہم کر رہے ہیں، یاد رکھیے عبادات میں یہ بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ سب سے عظیم عبادت توحید ہے۔ آپ علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ افضلها قولوا لا الہ الا اللہ۔ ایمان کے قریب 70 حصے ہیں، تو اس میں افضل حصہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی توحید ہے۔ اور یہ بات سچ ہے، عبادات میں پہلے نمبر کی اور سب سے عظیم عبادت توحید ہے، اور گناہوں میں پہلے نمبر کا اور سب سے عظیم گناہ توحید کے مقابلے میں شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور حاجی جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے سب سے پہلے اس عبادت پر عمل کرتا ہے، یہاں نیت کر کے نکلا اور اس کی زبان سے توحید کے کلمات شروع ہو گئے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ابھی اس نے نیت کی، نیت کے بعد اس کے زبان سے جو کلمات نکل رہے ہیں وہ عقیدہ توحید کے کلمات ہیں، وحدانیت کے کلمات ہیں، شرک کی نفی کے کلمات ہیں۔ بندہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میں کسی کو شریک نہیں مانتا، اے اللہ تیرے حکم پر میں حاضر ہو رہا ہوں، تیری عبادت کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، اے اللہ تیرے سوا کوئی شریک نہیں۔ اور آپ تلبیہ کو دیکھیے، اس کے معنی کو سمجھیے۔ تلبیہ جسے ہم کہتے ہیں، حاجی جسے سارے کے سارے ایک زبان ہو کر پڑھتے ہیں، کتنی عظیم باتیں اس میں ہیں۔ اور خاص کر جیسے بھی بات آئی کہ یہ حج انسان کو تواضع پسند بناتا ہے نا، کہ ایک مالدار جو اپنے مال پر فخر کرتا ہے یا مال کی محبت میں حج نہیں کرتا، یہ تلبیہ بھی اسے نصیحت کرتا ہے یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ تیرا نہیں ہے، اللہ کا فضل نہ ہوتا تو دوسروں کی طرح تو بھی غریب ہوتا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت۔ رب العالمین نے کہا ان الحمد والنعمت، ساری تعریفیں تیری اور ساری نعمتیں بھی تیری، میرا کچھ بھی نہیں اس میں، ساری تعریفیں تیرے لیے اور ساری نعمتیں بھی تیرے، جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے تو نے دیا، یہ میرا نہیں۔ اگر آج ہم بھی قارون جیسا کہیں کہ میرے علم اور میری چالاکی کی بلبوتے پر یہ مال مجھے ملا ہے، کوئی دور نہیں ہے کہ وہی انجام ہمارا بھی ہو جو انجام قارون کا ہوا تھا۔ ایک بندے کو چاہیے اس بات کو تسلیم کر لے، یہ نعمت اللہ کی طرف سے، چاہے صحت کی شکل میں، مال کی شکل میں ملے۔ الغرض
ایک حاجی سب سے عظیم عبادت توحید کو انجام دیتا ہے۔ اور دیکھیے کہ حج کے لیے جہاں ہم جاتے ہیں یقیناً وہ سارا علاقہ توحید سے معمور علاقہ ہے، اور جو کعبۃ اللہ کی زیارت اور طواف کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کے در و دیوار، کعبۃ اللہ کی ایک ایک اینٹ، کعبۃ اللہ کی ایک ایک قدم جگہ ساری کی ساری توحید کے نعرے بلند کرتے ہیں اور توحید کے پیغام کو ثابت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کعبۃ اللہ کو توحید پر قائم کیا گیا، توحید کے لیے قائم کیا گیا، تاکہ یہاں آنے کے بعد بندہ موحد ہو جائے۔ یہ قبلہ ہے موحدین کا اور یہ عبادت کی جگہ ہے موحدین کے لیے۔ جو بھی یہاں سے جاتا ہے وہ توحید سے معمور ہو کر جائے، جب لوٹے تو اپنے دل میں توحید کو بٹھا کر لوٹے۔ یہ سب سے عظیم عبادت ہے۔ توحید کے بعد ہی ساری عبادتیں ہیں۔ توحید نہیں تو نمازیں بیکار، توحید نہیں صدقہ خیرات بیکار، توحید نہیں روزے بیکار، ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ انسان کی زندگی بھر کے اطاعت و فرما برداری کے کام ضائع ہو جائیں گے۔ کوئی عمل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ توحید شامل نہ ہو۔ اور حاجی وہاں جو کام انجام دیتا ہے، اگر ہم ان کاموں کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حاجی اور عمرہ کرنے والوں کے لیے کچھ دعائیں بتائی گئی ہیں حج کے دوران، وہ ساری دعائیں بھی توحید کو ثابت کرتی۔ حج کے دوران کی دعائیں جیسے صفا مروہ کے پاس سعی کے دوران دعا کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا کہ ہم وہاں دعا کریں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی تنہا معبود ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ توحید کے کلمات۔ طواف ختم کر لیا، مقام ابراہیم کے پاس آئے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ہلکی پھلکی 2 رکعتیں نماز پڑھنی ہے، اور اس میں پہلی رکعت میں قل یا الکافرون پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد کی صورتیں پڑھنی ہے۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ بھی کوئی صورت پڑھ لے پڑھ سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے بطور سنت ان 2 صورتوں کو بتایا۔ آخر ان 2 صورتوں میں کیا ہے؟ توحید ہے۔ پہلی صورت میں بندہ یہ کہتا ہے میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا اور دین میں نرمی اختیار نہیں کرتا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آپ بتا دیجئے کہ کافروں جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، دین میں مداہنت اختیار نہیں کرتا۔ اور دوسری صورت سورہ اخلاص، جس میں تو اللہ کی پہچان بتائی گئی ہے، رب کی پہچان بتائی گئی ہے اور حقیقی معنوں میں معبود کون ہے اسے بتایا گیا، قل هو اللہ احد۔ اب بتا دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہی تنہا، ہر معاملے میں، دینے لینے میں، ہر اعتبار سے وہ تنہا۔ توحید، یہ حج کا معاملہ، عظیم عبادت کو حاجی وہاں انجام دیتے ہیں۔ محترم حضرات، حج کے دوران ہونے والے عبادات میں ایک عظیم عبادت اور بھی ہے جسے کہتے ہیں تعظیم کرنا۔ وہ چیزیں، وہ جگہیں جنہیں شریعت میں محترم قرار دیا گیا ہے، قابل عزت بتایا گیا ہے، جن کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جسے شعائر کہتے ہیں، شعائر اللہ جسے کہتے ہیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہی انسان تعظیم کرتا ہے۔ کعبۃ اللہ اللہ کے شعائر میں شامل ہے، مسجد حرام اللہ کے شعائر میں شامل ہے، مکہ کا وہ علاقہ جسے حرم کہا جاتا ہے یہ شعائر میں شامل ہے، منا، مزدلفہ، عرفہ کا وہ علاقہ جہاں پر حاجی قیام کرتا ہے، وقوف کرتا ہے، یہ شعائر میں شامل ہے اور یہ ان علاقوں کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بندہ اگر ان کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ان کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھاتا ہے، یہ منا ہے، یہاں مجھے ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں ٹھہر کر مجھے رب کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر یہ تصور بھی دل میں آ گیا تو اسے ثواب ہی ثواب، تصور کا ثواب، تعظیم کرنے کا ثواب۔
صفا مروہ کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک یہ صفا اور مروہ دو پہاڑ ہیں لیکن اللہ کے شعائر ہیں، ان کی تعظیم کی جائے، ان کی عظمت اپنے دل میں بٹھائی جائے تو اس پر بھی انسان کو ثواب ملتا ہے۔ محترم حضرات، حج کے دوران کی جانے والی عبادات میں ایک بڑی عبادت ہے ذکر، سب سے بڑی عبادت۔ حاجی جو کام کرتا ہے یہاں گھر سے نکلنے سے لے کر حج مکمل ہونے تک، حاجی کے کاموں میں سب سے زیادہ ہونے والا کام اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر عظیم عبادت ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، رب العالمین نے کہا اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ رب العالمین نے کہا بندہ گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتا ہے، سفر کی دعا پڑھتا ہے، اور وہاں جاتا ہے تو تلبیہ پڑھتے ہوئے جاتا ہے، مکہ پہنچنے تک تلبیہ ہی تلبیہ ہے، لیکن جب کعبۃ اللہ میں طواف کے لیے اتر جائے وہاں پر بھی اللہ کے نام سے طواف شروع کرتا ہے۔ دوران طواف صرف قرآن پڑھے، ذکر کرے، دعائیں کرے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ گویا کہ ہر عمل حاجی کا ذکر پر معمور رہتا ہے اور ذکر پر مشتمل رہتا ہے، کوئی عمل ذکر سے خالی نہیں۔ قرآن مجید کو دیکھیں، حج کے کئی اعمال میں رب العالمین نے ذکر کی وضاحت کیا، فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم عرفات سے نکل کر مزدلفہ جاؤ تو مزدلفہ میں جہاں مشعر حرام ہے وہاں تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ رب العالمین نے کہا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، اور فرمایا رب العالمین نے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جب تم حج کے سارے کام انجام دے لو، مکمل کر لو تو اس کے بعد اور کثرت سے ذکر کرو، اور زیادہ تم ذکر کرو۔ کیسے؟ جیسے تم اپنے آپ کو یاد کرتے ہو، اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے ہو، اس سے بھی زیادہ تم اللہ کو یاد کرو۔ زمانے جاہلیت کا ایک طریقہ تھا، حج مکمل ہونے کے بعد لوگ باقاعدہ اپنے خاندانوں کے نام لے لے کر فخریہ انداز میں اپنے خاندانوں کا ذکر کرتے تھے۔ رب العالمین نے ان کے جواب میں، ان کے ضد میں رب العالمین نے آیت نازل کی اور فرمایا جب تم اپنے مناسک کو اور حج کے کاموں کو انجام دے دو تو اللہ کا ذکر اپنے باپ داداؤں کے ذکر سے بڑھ کر، خود کے ذکر سے بڑھ کر تم اور زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اور رب العالمین نے ایک اور جگہ پر فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، جو عید کے بعد کے ایام ہیں چاہیے کہ ان دنوں میں کثرت سے ذکر کریں، یا حج کے سارے ایام ہیں ان دنوں میں کثرت سے ذکر کریں۔ اگر بندہ قربانی کرتا ہے تو قربانی جانور کو ذبح کرنے کے وقت میں اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ محترم حضرات، حج کے اندر کی جانے والی عبادات میں ایک عبادت ہے اتحاد، ایک جہتی کی عبادت ہے۔ وہاں پر بندہ اس بات کو محسوس کرتا ہے، نہ کولے نہ گورے اور کالے کا فرق محسوس کریں گے، نہ غریب مالدار کا فرق محسوس کریں گے، نہ لمبے اور گڈے کا فرق وہاں پر محسوس کریں گے، نہ عرب و عجم کا فرق محسوس کریں گے۔ سب کے سب ایک میدان میں رہ کر ایک اللہ کو پکارتے ہوئے ایسے ثابت کریں گے ہم مسلمان سب کے سب ایک ہیں۔ اتحاد کی عبادت وہاں پر انجام دی جاتی ہے۔ اور حج کی عبادات میں ایک عبادت ہے آخرت کا تصور اپنے اندر پیدا کرنا اور اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا۔ یہ حج ہمیں نصیحت کرتا ہے، حاجیوں کو سبق دیتا ہے، اور یہ حج کی عبادات میں شامل ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، میدان محشر کے بارے میں اللہ کے نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سب کے سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ اور یہی بات حاجیوں کے لیے دیکھیں، عرفات میں سب کھڑے ہوئے ہیں اور عرفات میں ایک ہی لباس میں ملبوس لوگ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، رب سے مانگتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ گویا کہ ان کے اندر اس بات کا احساس آ جاتا ہے، اے اللہ ہمارے آخرت کو سنوار دے، ہمارے تو کل کی دنیا کو بہتر بنا دے۔ سب کے سب دعائیں مانگتے ہوئے آخرت کی تیاری میں اور آخرت کی فکر میں ہاتھیں اٹھا کر کلمات ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرے گا۔ دراصل وہ قیامت کا منظر، میدان محشر کا منظر جس سے ثابت ہوتا ہے۔ بعض علماء نے ایک نقطہ اس مسئلے میں ذکر کیا، کہا
قرآن مجید کی صورت ہے سورۃ الحج، حج کے نام سے ایک صورت ہے جس میں حج کا ذکر کیا گیا، حج کا طریقہ اور آداب کچھ بتائے گئے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ سورہ حج کی شروعات رب العالمین نے ڈائریکٹ قیامت کے ذکر سے کیا، قیامت کے ذکر سے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ تو رب العالمین نے ڈائریکٹ قیامت کے زلزلے کے ذکر میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ یہ قیامت کا زلزلہ بڑی عظیم چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یہ ایسی ہولناکی کی گھڑی ہوگی کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو پھینک کر بھاگ جائے گی، ایسی کیفیت ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور یہی منظر وہاں دیکھنے میں ملتا ہے۔ محترم حضرات، حج کی عبادات میں ایک عبادت دعا ہے، حاجی وہاں دعائیں کثرت سے کرتا ہے خود کے لیے، دوسروں کے لیے، اور حج کی عبادات میں ایک عظیم عبادت سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا، چاہے وہ قربانی کی شکل میں ہو، چاہے صفا مروہ کی سعی کی شکل میں ہو، یا ملت ابراہیمی کی پیروی کرنا، توحید کو ثابت کرنے میں ہو۔ الغرض یہ دیکھنے میں حج ایک عبادت کا نام ہے، لیکن اس کے اندر بے شمار عبادتیں شامل ہیں۔ حاجی ان عبادتوں کو انجام دے کر اپنے لیے جنت کو حاصل کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو مٹا لیتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور اپنے لیے رب کے یہاں سے دنیا اور آخرت کی برکتیں، رحمتیں اور فضل کو لے کر لوٹتا ہے۔ شریعت نے اسی لیے اس حج کے معاملے میں ترغیب دلائی، ابھارا۔ چاہیے جنہیں استطاعت ہے، مستطیع ہیں، رب العالمین نے مال دیا ہے، وہ حج کی نیت کریں، قصد کریں، ارادہ کر لیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ارادوں کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب اچھا ارادہ ہوگا اللہ راہیں ہموار کرے گا، اور اس ارادے کے مطابق اللہ تعالیٰ ثواب بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جنہوں نے بھی حج کیا ہے اللہ ہم سب کے حج کو قبول فرمائے۔ رب العالمین دوبارہ ہمیں حج کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ان سال جو بھی احباب دنیا کے کونے کونے سے حج کے لیے روانہ ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سفر میں آسانی فرمائیں، اللہ تعالیٰ انہیں امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ مکہ میں رہ کر، مدینہ میں رہ کر سلامتی کے ساتھ اپنے گھر لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حج کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو بھی یہاں سے حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ انہیں توحید کا درس حاصل کر کے موحد بن کر لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم مسلمانوں میں جو بھی شرک میں، بدعات میں، خرافات میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بدعات و خرافات اور شرک یا اعمال سے اللہ انہیں محفوظ فرمائے۔ رب العالمین جو ہندوستانی مسلمان حج کے معاملے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کسی درگاہ میں جانے سے حج ہو جائے گا، کسی گاؤں میں جانے سے حج ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں صحیح ہدایت فرمائے، اللہ انہیں صحیح علم عطا فرمائے۔ رب العالمین اپنی توفیق سے اللہ تعالیٰ انہیں صحیح حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔